الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث رواه البخاري والمسلم۔ محترم دوستو بزرگوں، رمضان کا بابرکت مہینہ چالو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ تقریر فرمائی اور صحابہ سے جو ارشاد فرمایا کہ تم پر حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اے لوگوں، تم پر ایک بہت بڑا بابرکت مہینہ آ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی اتنی قدر فرماتے تھے اور اس مہینے کی جو عظمت، اس مہینے کی جو رحمت اور مغفرت کا مشاہدہ جو آپ کو ہوتا تھا، ایسا مشاہدہ اور ایسا احساس کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ جس کی سب سے بڑی فضیلت قرآن مجید میں اللہ نے یوں بیان فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ رمضان کی ایک یہ فضیلت ہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور قرآن کس کے اوپر نازل کیا گیا؟ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا۔ تو جتنا احساس رحمت کا، مغفرت کا، برکت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اتنا احساس کسی اور انسان کو ہو نہیں سکتا۔ آپ کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے، آپ ہی کا ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، تو ہر امتی، ہر انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ پورا سال رمضان جیسا ہو جائے، رمضان ہو جائے۔ تو یہ بابرکت مہینہ رواں دواں ہے، جس کے 7 روزے تو ہو چکے اور آج 8واں روزہ ہے، اور ہم نے 8 تراویح الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے پڑھ لی۔ حدیث شریف میں یوں آتا ہے، جو میں نے حدیث خطبے میں تلاوت کی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث، کہ جس بندے نے، جس مسلمان نے رمضان کے روزے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ پچھلے تمام گناہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ یہ روزے کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اب یہاں 2 لفظ حدیث میں بڑھائے ہیں، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا من صام رمضان غفر له، نہیں، 2 الفاظ، 2 اصطلاحات، دینی اصطلاحات، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ اس حدیث کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھے۔ ایمان اور احتساب کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اور
اللہ نے جو وعدے کیے ہیں روزے رکھنے پر اللہ مجھے وہ عطا کرے گا، اور اللہ کی رضائے خداوندی اور اجر و ثواب کی اطاعت طمع لالچ ان کے اندر بندہ روزہ رکھے، اس کو ایمان اور احتساب کہتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہ چلو ماحول ہے سب رکھتے ہیں تو رکھ لیے، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ الگ بات ہے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو ثواب جو ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جتنے سارے جو اجر و ثواب بتائے ہیں روزے کے اوپر وہ کب ملیں گے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ عمل کو کرنا، اور صرف یہ روزے ہی کے اوپر نہیں ہے بلکہ تمام اعمال کو ذکر کریں تو ایمان اور احتساب کے ساتھ، نماز پڑھیں تو ایمان اور احتساب کے ساتھ، کہ پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تراویح پڑھیں تو پورے یقین کے ساتھ، تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ 2500 نیکی دیتا ہے۔ میں نے آج ہی حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تحفۃ رمضان، اس کے اندر حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تراویح کے کنیکشن کو ٹوٹ گیا ہوگا، تراویح کے ہر سجدے کے اوپر، تراویح کے ہر سجدے کے اوپر اللہ تعالیٰ 2500 نیکی لکھتا ہے۔ ایک سجدے پر 20 رکعت کی 40 سجدے ہوئے، اب حساب کرو یہ کب ملیں گے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر تراویح کو پڑھا۔ آگے حدیث یہی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان میں تراویح کو ایمان اور احتساب کے ساتھ ادا کیا، جیسے یہ ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب، ایسے ہی جس نے تراویح کو من قام قیام کیا رمضان کی راتوں میں، یعنی تراویح کو ادا کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم، اللہ تعالیٰ اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان میں یہ 2 ہی کام ایکسٹرا دیے ہیں، باقی جو تمام کام وہی ہوتے ہیں جو غیر رمضان میں بھی ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز 12 سال کے 12 مہینوں میں فرض ہے، لیکن رمضان آتا ہے تو یہ 2 کام اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیے ہیں۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے کہ اس کے روزوں کو اللہ نے تم پر فرض کیا، اور اس کے قیام کو یعنی تراویح کو جو ہے سنت کیا ہے۔ روزے فرض ہیں اور تراویح جو ہے وہ سنت ہے۔ تراویح کو جو ادا کرنا ہے وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جو بندہ تراویح پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے، الترغیب کی روایت سے انہوں نے لکھا ہے، یعنی حدیث کے حوالے سے، کہ جو بندہ تراویح پڑھتا ہے کیا ملے گا؟ جب انسان کے سامنے یہ ہوتا ہے نا کہ کیا ملے گا، ہم نیند قربان کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، تھکے ہارے 20 رکعت تراویح پڑھنا، اس پر کیا ملے گا؟ جب یہ فضائل سامنے ہوں گے تو پھر اندر سے بشاشت ہوگی، پھر جو ہے انسان تراویح کے اندر پہلے رکوع تک بیٹھا نہیں رہے گا، جیسے عام طور پر پچھلی صف میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ فضائل سامنے نہیں ہوتے، ورنہ اگر فضائل سامنے ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں کہ فلاں جگہ پر تم کو یہ کارڈ اگر تم کرا لو تمہارے کھاتے کے اندر 5000 روپے آئیں گے، 10,000 روپے آئیں گے، یا ہر مہینے اتنے 1000 روپے آئیں گے، تو انسان چاہے پاؤں کے اوپر ورم ہو، پاؤں دکھتے ہو، لیکن کھڑے کھڑے بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس کو پتا ہوتا ہے یہ کارڈ نکل گیا تو میری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اتنے 1000 میرے اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ اب تراویح کے اوپر کیا ملے گا یہ سامنے نہیں ہوتا،
تو پھر جو ہے انسان سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، یا محلے میں سب پڑھتے ہیں تو پڑھنی پڑھے، رمضان آیا ہے تو پڑھنی پڑھے، اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تراویح کو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے سرخ یاقوت کا ایک بہت بڑا مکان، محل تعمیر کرتے ہیں۔ سرخ یاقوت، ریڈ کلر کا یاقوت، وہ ایک ہی موتی کا پورا مکان ہوتا ہے، اور کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ہم جو مکان بناتے ہیں اس میں دروازے اگر بہت بڑا کوئی بناوے تو 10 دروازے ہوں گے، 20 دروازے ہوں گے، 50 دروازے ہوں گے۔ وہ مکان جو بنے گا تراویح کی نماز کے ادا کرنے پر وہ 60,000 گیٹ کا، 60,000 دروازے کا وہ پورا محل تیار ہوگا۔ ایسا بڑا مکان اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کے لیے جو تراویح کو پابندی کے ساتھ روزانہ ادا کرتا ہے، یہ محل تیار ہوگا۔ روزہ رکھیں گے تو اللہ کیا دیں گے یہ بھی سامنے ہونا چاہیے۔ خالی ایسے ہی بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کچھ ملے گا نہیں، اس پر جو ملے گا، لیکن یہ سب کب ملے گا؟ جب ایمان اور احتساب ہوگا، جب یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چلے گا۔ پنکھا بند کر دو۔ جب یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو یہ ثواب دیں گے، تب جو ہے ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ روزے کے اوپر تمام اعمال جتنے بتائے ہیں حدیث میں، تمام اعمال جتنے بتائے ہیں، اعمال جو کرنے کے ہیں، جیسے نماز، صدقہ خیرات، غریب پروری، مسکین پروری، کسی مسجد میں ہم پیسہ دیتے، تمام اعمال، حج، اللہ کے راستے میں نکلنا، تعلیم کرنا، تعلیم کرانا، جتنے اعمال ہیں، تمام اعمال کے بارے میں اللہ کے یہ قانون بنایا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ادا کرتے ہیں۔ یعنی کم سے کم اللہ کے وہاں جب کوئی اہل ایمان نیکی کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں نے کسی کو 10 روپے دیے صدقہ یا للہ، یا کسی مسجد میں ہم نے لکھا ہے 100 روپے، تو کم سے کم اس کا اجر 10 تو لکھا ہی جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ 10 دیے اللہ 100 لکھے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ لا آف گاڈ جس کو کہتے ہیں، تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ کم سے کم 10 تو لکھتے ہی ہیں۔ پھر جیسا بندے کا اخلاص، جیسا اللہ کی قربت، جیسا اللہ کی رضا کا جذبہ، جیسا جو ہے ایمان اور یقین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس عمل کو بڑھاتا رہتا ہوں، 700 گنا تک بڑھاتا ہوں، جیسا بندے کا اخلاص کے برکت اس عمل کا بھاؤ بڑھتا رہتا ہے 700 گنا تک۔ آگے بھی اللہ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب بھی دیتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ لیکن کم سے کم منیمم 10 تو ملے گا ہی ملے گا، یہ لکھ لو، یہ اللہ کا قانون ہے۔ کن اعمال میں؟ نماز پڑھنے پر، تلاوت کرنے پر، تسبیح پڑھنے پر، جتنے اعمال ہیں سب۔ لیکن روزے کو بالکل الگ کر دیا گیا۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو بالکل اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال سے بالکل الگ کر دیا۔ یہ ایک اسپیشل عمل ہے بندے کا۔ کیوں اسپیشل عمل ہے؟ نماز بندہ پڑھے گا تو 5-10 منٹ اپنے تمام وقت کی، جان کی اور تمام وقت کی قربانی دے کر پڑھے گا۔ حج کرے گا تو یہاں سے وہاں گئے، 5 دن کی قربانی۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ایک تو یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہی بندہ روزہ رکھے گا۔ روزہ رکھنا یہ اللہ کا اور بندے کا سیکریٹ معاملہ ہے۔ تو جو روزہ رکھے گا وہ اللہ ہی کے لیے رکھے گا۔ دوسرا یہ کہ دن کے اندر جو 12 گھنٹے 13-14 گھنٹے بندہ جو ہے روکے گا،
اپنی خواہشات کو دباتا ہے، سخت پیاس لگی ہوتی ہے لیکن پانی نہیں پیتا، اپنی جنسی خواہشات کو روکے رکھتا ہے، تو یہ جو رکنا ہوتا ہے اپنے جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، اپنی سب سے انسان کو سب سے زیادہ چاہت کس کی ہوتی ہے؟ بھوک کی۔ دنیا میں تمام انسانوں کی بھاگ دوڑ کس کی ہے؟ پیٹ کے لیے، کہ کھانے کے لیے روکا رہا، پینے کے لیے روکا رہا، اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے روزے کے معاملے میں بھی یوں فرمایا الصوم لی، کہ روزہ تو صرف میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ تو اللہ نے بتایا ہے نہیں، کرامن کاتبین فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کا کیا اجر اللہ دیں گے، کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اس کا بدلہ تو اللہ فرماتے کل قیامت کے دن میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ خالق کائنات، اللہ مالک الملک، اللہ 7 آسمان 7 زمین کا بنانے والا، جبرائیل کا پیدا کرنے والا، تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا، تمام جناتوں کا خالق اور مالک، جس نے جنت کو بنایا، جس نے جہنم کو بنایا، جس نے تمام دنیا کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا، جس نے انبیاء کو بنایا، جس نے موسیٰ کو بنایا، جس نے عیسیٰ کو بنایا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، وہ ذات، وہ اعلیٰ ذات، وہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ روزے کا بدلہ تو میں خود دوں گا۔ اب اس کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ روزے کا بدلہ جب بادشاہ خود دے گا تو کیا ہوگا؟ اور بھی بہت سے روایات ہیں روزے کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت میں جو محلات عطا کریں گے، اور پھر یوں آیا ہے حدیث میں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ ریان کا مطلب ہی پیاس کو ختم کرنے والا، تر و تازہ، جس کا نام یعنی جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ریان دروازے کو اللہ کھولے گا اور اعلان ہوگا کہ جو روزے رکھتے تھے کہاں ہیں؟ اَيْنَ الصَّائِمُونَ، روزے دار کہاں ہیں جو رمضان میں روزے رکھتے تھے؟ ان کو حکم ہوگا، ان کے لیے اعلان ہوگا کہ روزے دار جو ہے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جو روزہ نہیں رکھتے تھے اللہ حفاظت فرمائے، ان کو اس گیٹ سے انٹری نہیں ملے گی۔ جو روزہ رکھتے تھے ان کے لیے مزے ہی مزے ہیں، کلوا واشربوا ہنیئا، قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا جنت میں ان کو کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو، تم نے دنیا کے اندر میرے کہنے کے مطابق صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے تھے، آج تمہاری بھوک اور پیاس کے بدلے میں تم نے میرے لیے بھوکے پیاسے رہے، اب جنت میں کھاؤ اور پیو۔ اللہ ایسے ایسی نعمتیں عطا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ، پوری زندگی اگر روزہ رکھتا ہے اس کا بدل نہیں ملے گا۔ ایک روزہ جس نے قضا کر دیا، رمضان کی وہ برکات ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ رمضان کے اندر بھی اللہ نے روزے کو رخصت کرنے کا بعض مرتبہ اجازت دی ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہے، ایسی بیماری ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر وہ کہا اس کو کہ بیمار آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مسافر ہے جس کو یہاں سے 78 کلومیٹر تک 80 کلومیٹر تک کا سفر کرنا ہے، تو مسافر کے لیے بھی اجازت ہے۔ لیکن آگے اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا کہ اگر رکھ سکتے ہو تو تمہارے لیے وہی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو، معمولی سے سفر کی بنیاد پر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، معمولی سی نزلہ زکام بخار کی بنیاد پر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اگر روزہ تم رکھ لو تو یہ تمہارے لیے خیر لکم، بہتر ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ ایک تو جو ہے روزے کی یہ ساری فضیلتیں جو ہے حقیقت میں اس کو ملے گی۔ ایک تو روزہ رکھنا، روزہ رکھنا کس کو کہتے ہیں؟
ظاہری اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے سحری میں جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا کھانا پانی بند کیا، بیوی سے ملنا جلنا بند کیا اور افطار تک یہ رکے رہے اپنے کھانے پینے سے اور جنسی خواہش سے، مفتی صاحب لکھ کے دیں گے کہ روزہ ہو گیا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک روزہ جو حقیقت میں نور والا روزہ جس کو کہتے ہیں، جس کو یہ تمام برکات ملے گی، جس کو تقویٰ ملے گا جس روزے کی برکت سے، جس روزے کی برکت سے اللہ جنت میں تمام نعمتیں دیں گے، وہ حقیقی روزہ، وہ اصل اللہ تعالیٰ رکھوانا چاہتے ہیں۔ وہ کون سا روزہ ہے؟ بھوکے پیاسے رہنا یہ تو ہے ہی، بیوی سے الگ تھلگ رہنا شام تک یہ تو ہے ہی، یہ تو، لیکن اس کے علاوہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ روزے کے اندر حدیث میں آتا ہے جس کا روزہ ہو وہ فحش کلام نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، بےہودہ کلام نہ کرے، جھوٹ اور غیبت سے، یہ دو گناہ ایسے ہیں اس سے اپنے آپ کو خوب، روزے دار کو خوب بچانا ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جھوٹ اور غیبت سے روزہ ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے جیسے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن جمہور علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ جو ہے پھٹ جاتا ہے۔ روزے میں جس نے جھوٹ بولا، روزے میں کسی نے کسی کی غیبت کر دی تو اس سے جو ہے روزہ پھٹ جاتا ہے، تمام روزے کی برکات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزے کے اندر زبان کی خاص حفاظت کرنا، ہماری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہ نکلے، گالی نہ نکلے۔ اسی طرح روزے میں آنکھوں کی حفاظت کرنا، شہوت کی نگاہ سے غلط جگہ پر اپنی آنکھوں کی نگاہ کرنا، کہیں بھی نگاہ نہ پڑے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شہوت کی نگاہ سے اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، تو اوروں کی تو کیا بات ہے۔ کانوں کی حفاظت کرنا، غلط کلام، گانے، میوزک اپنے گانوں میں روزے کی حالت میں نہیں جانے چاہیے۔ یہ ہے اصل روزہ، حقیقی روزہ۔ جب بندہ اس طرح روزہ رکھے گا اور 29 اور 30 دن اس طرح روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اذان ہوگی۔